موضوع الدرس في أحوال الأشقياء سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فالشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم یوم الدین. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ الواقعات کی ان آیات میں ذکر فرمایا ہے ان اشقیاء کا، ان بد نصیبوں کا کہ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے اور پھر قیامت کے دن ان کا کیا حال ہو. ایک بات تو یہ دماغ میں رکھ لیں کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی. قیامت برحق ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی تعیین کا جو وقت ہے کہ قیامت کب ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کے. لیکن قرآن مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے احوال معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے. جنت والوں کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی اور جہنم والوں کے لیے یہ انواع من العذاب ہوں گے. تو یعنی گویا محسوس یہ ہوتا ہے، اسلوب قرآن یہ بتاتا ہے کہ گویا یہ سب کچھ ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، کہ جنتی پکاریں گے. اور او نادا ماضی کا صیغہ ہے، داخل ہوئے اور انہوں نے پکارا.
یہ نہیں کہ آئندہ پکاریں گے سیونادونا، نادا جو ہے وہ صیغہ ماضی ہے جو دلالت کرتا ہے کہ یعنی وہ دور گزر گیا۔ اسی طرح وہ نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمی بھی ان کو پکاریں گے، لیکن وہاں بھی صیغہ جو ہے وہ ماضی کا صیغہ۔ اسی طرح قرآن مقدس کی جتنی آیات میں آپ نظر ڈالیں، جیسے کہ ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو خزنہ جہنم جو ہیں، جو ملائکہ ہیں، کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے؟ انہوں نے اللہ کی کتابیں پڑھ کے تمہیں نہیں سنائی؟ قالوا بلا، کہیں گے کہ ہاں آئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا یعنی وہ جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، فرشتے ان کو یہ کہہ رہے ہیں، فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز ہے جو جہنم کی طرف لا رہی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھے۔ تو میرے کہنے کا پہلے بات سمجھو اچھی طرح دماغ میں کہ قرآن مقدس کے آیات کا تقاضا یہ ہے کہ گویا اہل جنت جنت میں داخل ہو چکے ہیں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان کے درمیان میں یہ مکالمہ ہے، اور ان کو نامہ اعمال تقسیم ہو چکے ہیں۔ یمین والا یہ کہہ رہا ہے اور یسار والے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو حالانکہ نہ ابھی قیامت آئی ہے اور نہ کوئی جنت میں داخل ہوا ہے اور نہ کوئی جہنم میں گیا ہے۔ اسی لیے جو اعداء اسلام ہیں، اعداء دین ہیں، یہودیوں میں اور نصارہ میں، وثنیوں میں، دہریوں میں، شیوعیین میں، بے دین لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، تو وہ یہی اعتراض نوجوان نسل کے دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معنی ہے، نہ ابھی جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ ہم نے کہیں جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کو دیکھا ہے، حالانکہ ہمارا علم جو ہے ہمیں اتنا ترقی پہ چلے گئے کہ ہم نے چاند پہ ڈورے ڈال دیے ہیں، مریخ پہ اب ہم ڈورے ڈال رہے ہیں، اور ہم نے بڑی بڑی عظیم طاقت کی دوربین بنائی ہیں، اور جس سے ہم جو ہیں ستاروں کو اور سیارات کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہ ان کی جنت کہیں ملی ہے اور نہ ان کی جہنم کہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کہ ہم نے زمینوں کو کھود ڈالا ہے پیٹرول کے لیے، اچھا ہم نے زمینوں کو کھود ڈالا ہے معدنیات کے لیے، کہیں سونا ہے، کہیں تانبا ہے، کہیں پلاٹینیم ہے، اور کہیں ڈائمنڈ ہے، اور میلوں نیچے چلے گئے۔ ابھی آپ نے سنا نہیں تھا ایک ملک میں کان کے اندر جو تھے نا مزدور پھنس گئے، وہ اتنا نیچے چلے گئے تھے کہ ان کے نکالنے کا کوئی حل نہیں تھا۔ پھر ان کے بڑے بڑے جو سائنسدان تھے، دماغ تھے، جن کو سوچ تھی، وہ آئے، سوچا، اور پھر انہوں نے کیپسول قسم کی لفٹ بنائی۔ تو وہ کہتے ہیں اتنا ہم نیچے جا چکے ہیں تو کہاں ہے آخر آپ کی جہنم؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سمندر کے نیچے ہے تو وہ کہتے ہیں سمندر سے تو ہم نے پیٹرول نکال لیا، سمندر کی تہہ میں ہم چلے گئے آبدوزوں کے ذریعے، سمندر کے نیچے سے ہم نے سرنگیں ڈال کے باقاعدہ راستے بنا دیے ہیں کہ اوپر سمندر بہہ رہا ہے اور نیچے ٹرین جا رہی ہے۔ آپ لندن سے سفر کریں اگر آپ پیرس کا، تو وہ
بالکل لندن سے لے کر یعنی اگلے ملک تک نیچے سے باقاعدہ کاریں بھی جا رہی ہیں، ٹرین بھی جا رہی ہے، اچھا اوپر سے فیری بھی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے بعد فرقے جو تھے نا جی، ان کو جواب دینے کے لیے، حالانکہ وہ مسلمان تھے، یعنی وہ کافر فرقے نہیں، مسلمان تھے، انہوں نے بھی یہ عقیدہ رکھ لیا کہ بھئی جنت جہنم حق ہے لیکن ابھی ہے نہیں، آئندہ اللہ بنائیں گے، تاکہ بھئی ہم ان کو جواب دینے کے لیے کوئی بات تو کہہ سکے نا۔ یہ بڑی مشکل ہوتی ہے نا، بعض اوقات آدمی مخالف کو جواب دیتے دیتے خود عقیدے سے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اپنے ایک اچھے بڑے پڑھے لکھے آدمی گزرے ہیں، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ کسی کی موت کے بعد کسی کی ذات پر کی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن غلطی تو انسان ہے۔ اب انہوں نے بھی اصل میں یہ چاہا کہ دشمنان اسلام کو جواب دیں کہ دشمن یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا دین اسلام، اگر تمہارا قانون، تمہارا دستور، تمہارا آئین اتنا کامل، مکمل، جامع، مانے ہے تو یہ 30 سال سے زیادہ چلا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں بھی اگر آپ کا اسلامی نظام جو ہے وہ اتنا کامل ہے، اتنا مکمل ہے، تو یہ الخلافت وادی 30 سنتن، حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو 30 سال تک خلافت رہی، یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن 6 مہینے، اس کے بعد انہوں نے شروع کر لی، تو دور خلافت راشدہ تو ختم ہو گیا۔ خلافت علی منہاج النبوت جو تھی وہ تو ختم ہو گئی 30 سال میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اسلام اتنا کامل ہے تو یہ چلا کیوں نہیں ہے آخر؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے جمہوری نظام دیا ہے، آج دیکھ لو صدیاں ہو گئی چل رہا ہے، کہیں اچھا کہیں برا چل تو رہا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اس جمہوریت کے اندر پھر ہم نے دیکھو پارلیمانی نظام دیا، وہ بھی چل رہا ہے، صدارتی نظام دیا، وہ بھی چل رہا ہے۔ اچھا کمیونزم والے کہتے ہیں کہ ہم نے جی کمیونزم کا ایک نظام دیا، چلو 70 سال تو نکال گیا، 70 سال کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن 70 سال تو نکال گیا، نہیں آپ کا نظام جو ہے وہ تو 30 سال بھی نہیں، 30 سال کے بعد ختم ہو گیا۔ اب اس بزرگ نے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، ان کو جواب دینے کے لیے کتاب لکھی، اس میں اس نے یہ تاثر دیا کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا قانون تو بالکل ٹھیک ہے لیکن افراد سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اقربا پروری کی، اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں سے نواز دیا، تو نکاح ان سے یہ غلطی ہوئی۔ اور عمرو ابن العاص جو ہیں گورنر مصر جو بنے، ان سے یہ غلطی ہوئی، اور پھر حضرت علی جیسے آدمی سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ ایک جنگ فتح کرنے کے بعد جنگ کے اندر ایک کنیز آئی، یعنی جو باندیاں آتی تھی جنگ میں، مال غنیمت ہوتا ہے نا، تو لڑکیاں جو ہیں وہ کنیزیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے ایک کنیز جو تھی جنگ میں آئی ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، تو حضرت علی اس کو اسی رات ہی اپنے خیمے میں لے گئے، اس سے جماع کر لیا، حالانکہ یہ تو اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی باندی آ گئی ہے ٹھیک ہے وہ حلال ہے، جس کے حصے میں آئے پہلے تقسیم تو ہو نا، یہ تو نہیں نا کہ جو بڑا ہو جس کو چاہے خود چن لے، اسلام تو اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا بی بی صفیہ ہیں، وہ بھی تو جنگ خیبر میں قید ہو گئی، حالانکہ وہ خیبر کے ایک بہت بڑے عظیم انسان کی بیٹی تھی،
اور خیبر کے ایک بہت بڑے سردار کی بیوی تھی، وہ قید ہو گئی اور حضرت دہیت کلبی کے حصے میں آ گئی۔ جب کنیزیں تقسیم ہوئی تو حضرت دہیہ کے حصے میں آ گئی۔ کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹھیک ہے کہ نصیب کی بات ہے کہ بی بی صفیہ جو ہیں وہ دہیہ کے حصے میں چلی گئی ہیں، لیکن ایک سردار کی بیٹی ہے، ایک سردار کی بیوی ہے، اگر آپ کم از کم ان کو اتنا عزت تو دے دیتے نا، اس کو آپ اپنے حصے میں رکھ لیتے، کم از کم یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، کچھ بھی ہوں تو ان کو کم سے کم یہ شرف تو ملتا کہ بھی حضور نے ہماری بیٹی کی عزت کی۔ تو حضور پاک نے دہیہ کو بلایا اور فرمایا کہ بھی ان صحابہ کا یہ مشورہ ہے، تم اگر اپنی مرضی سے اپنی کنیز کے راستے سے ہٹ کے مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں کنیز دے دوں، تم راضی اگر ہو جاؤ، ورنہ نہیں۔ جو کسی کے حصے میں ایسے، انہوں نے کہا حضور میں نے تو اس وقت تک اس کو دیکھا ہی نہیں، ہم تو ایسے جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں کہ میں نے تو اپنی کنیز کی شکل ہی نہیں دیکھی ہے، شاید اللہ نے آپ کے لیے محفوظ رکھنا ہوگا، آپ لے لیں، میرے لیے کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی نے یہ کیا کیا۔ اچھا، دوسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کنیز آ گئی ہے، وہ حاملہ ہے، تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگا وہ جس کے حصے میں بھی آ جائے اس کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ استبراء رحم ضروری ہے۔ اگر وہ حیض میں ہے تو اس کو حیض سے پاک ہونا چاہیے، اگر نہیں بھی ہے تو اس کو حیض آنا چاہیے، حیض کے بعد جب پاک ہو تو اب وہ اس مجاہد کے لیے حلال ہوگی۔ استبراء رحم ضروری ہے تاکہ رحم کے اندر کسی اور کا نطفہ ہو تو ہم کسی اور کے درخت کو تو پانی نہ لگاتے رہے نا۔ اسلام نے پابندیاں رکھی ہیں، ایسے تھوڑا ہے کہ جی کنیزیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، جنگ ہوتی ہے، اس میں 200 لڑکیاں پکڑی جاتی ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ چلو آپ کا عقل کیا کہتے ہیں، ان کو قتل کر دیں۔ انہوں نے تو جنگ ہی نہیں لڑی، ان کا کیا جرم ہے کہ ان کو قتل کیا جائے؟ اچھا، ان کو جیل میں ڈال دیں، یعنی ان کی عمر ہے 20 سال، 50 سال وہ زندہ رہے، 30 سال تک جیل میں پڑی رہے اور حکومت 30 سال تک اس کا رہائش کا، کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا خرچہ بھی برداشت کرے اور جیل میں اس کی عزت کی بھی محافظ بنے، کیونکہ اب تو آپ کی کسٹڈی میں ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں، کہتے ہیں نا اسلام میں کنیز بڑا ظلم ہو گیا، کنیزیں بنا لیتے ہیں، کنیز نہیں بناتے، آپ بتاؤ کیا کریں؟ اس کو قتل کر دیں، کس جرم میں؟ اس کو جیل ڈال دیں اتنے عرصے کے لیے، کس جرم میں؟ اچھا، اس کو ہم چھوڑ دیں کہ جی دوسرے ملک میں جاؤ، نہ اس کا باپ بچا، نہ بھائی بچا، نہ بیٹا بچا، نہ کوئی ساتھی بچا، اکیلی لڑکی کو دوسرے ملک میں دھکیل دیں تو وہاں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ حل بتائیں نا۔ اسلام نے تو حل کر دیا ہے کہ ان کو آوارہ بھی نہ ہونے دو، قتل بھی نہ کرو، جیل میں بھی نہ ڈالو، مجاہدین کے حصے میں ان کو دے دو، اور پھر مجاہدین کو حکم دیا ہے کہ ان کے استبراء کا انتظار کرو، اس کے بعد تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے اس کو آزاد کر دو، آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو بیوی بنا لو۔ اسلام نے تحفظ کیا ہے یا اسلام نے ظلم کیا ہے کنیز بنا کر؟ اسلام نے تو اس کی عزت کا تحفظ کیا ہے کہ اب یہ اب آپ خود اندازہ کریں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم خاتون جو اسلام میں گزری ہیں، وہ بھی فرماتی ہیں کہ بھائی بی بی صفیہ جو ہیں بڑی خوش نصیب خاتون ہیں، حالانکہ وہ سوکن ہے، بی بی عائشہ تو سوکن ہے نا اس کی، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے
کہ بی بی صفیہ جو ہے کتنی خوش نصیب عورت ہے کہ جب اس کو حضور نے اپنی بیوی بنا لیا تو صحابہ جن کے قبضے میں اس کے خاندان کی لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا بھائی بی بی صفیہ تو حضور کی بیوی بن گئی تو یہ تو ان کی رشتہ دار ہیں، ہم ان کو کیسے غلام بنائیں؟ انہوں نے بھی آزاد کر دیا۔ ایک ایک صحابی نے 3,000 باندیاں آزاد کی ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3,000 باندیاں خرید کر کے آزاد کی ہیں۔ اسلام تو یہ سبق دیتا ہے، اسی لیے اسلام نے ہر جگہ یہ حکم رکھا کہ اچھا اگر تم نے کفارہ زہار ہے عتق رقبۃ، کسی باندی کو آزاد کرو، کسی غلام کو آزاد کرو۔ اچھا تم سے رمضان المبارک میں جماع کی روزے میں غلطی ہو گئی، باندی آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اسلام نے ترجیح دی ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی کی گردن کو چھڑاؤ، تو گردن کو چھڑانے کا کیا معنی ہے؟ غلامی سے چھڑاؤ، یا کوئی بندہ قرض میں جکڑا گیا ہے تو اس کو قرض سے چھڑاؤ۔ اللہ کو یہ نیکی جو ہے بے انتہا پسند ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب انہوں نے جواب دینا چاہا اسلام کا کہ بھئی اسلام تو مکمل ہے لیکن حضرت عثمان سے غلطی ہو گئی، اسلام تو مکمل ہے لیکن عمرو بن العاص سے غلطی ہو گئی، اسلام تو مکمل ہے لیکن جناب محمد بن ابی بکر سے غلطی ہو گئی، اسلام تو مکمل ہے لیکن حاتب سے غلطی ہو گئی، اسلام تو مکمل ہے تو فلاں صحابی سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ غلطیاں افراد کی غلطیاں ہیں، اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جیسے کوئی قانون ہو لیکن چلانے والا بندہ غلط ہو، تو انہوں نے کہا بھائی ان کی وجہ سے وہ زیادہ آگے نہ چل سکا، ورنہ اسلام میں کوئی قصور نہیں۔ اب اسلام کو بچاتے بچاتے صحابہ کو متون کر گئے، اسلام کو بچانے کی کوشش کی، صحابہ پہ حملہ کر گئے، ان صحابہ پہ بات کر گئے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس صحابہ پہ بات کر گئے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، ان صحابہ پہ بات کر گئے جو ایمان کا ماڈل ہے، آمنو کما آمن الناس، اس صحابہ پہ بات کر گئے جو حضور کے مقام پہ اللہ نے کھڑا کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین سے مراد کون؟ صحابہ ہیں، وہ صحابہ جن کی صداقت کی اللہ نے گواہی دی، اولئک ھم المؤمنون حقا، ان پہ اعتراض کر بیٹھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مخالفین کے ہاتھ میں وہ کتابیں ہتھیار بن گئی، آج ان کے نصاب میں شامل ہیں کہ ایک اہل سنت والجماعت سکالر کے صحابہ کے بارے میں خیالات۔ یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ حدیث کو بچاتے بچاتے امام بخاری کو ہی مجروح کر دو، یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہم حدیث بچا رہے تھے؟ امام مسلم کو ایک حدیث کو بچاتے ہوئے اس بندے کو مجروح کر دو جس نے اتنی محنت کے بعد سب سے پہلے جامع الصحیح لکھی۔ یہ کوئی جواب تو نہیں ہوتا نا۔ جیسے مثلا کسی شیعہ کو جواب دینے کے لیے آپ کہہ دیں کہ محمد ابن شہاب زہری جو ہے وہ شیعہ راوی ہے، لہذا اس کی روایت ہمارے خلاف پیش نہیں کر سکتے ہو، تو محمد ابن شہاب زہری خدا کے بندے دو ہیں، شیعہ الگ ہے، سنی الگ ہے، محمد ابن جریر طبری دو ہیں، ہمارا اہل سنت کا مفسر الگ ہے اور شیعہ الگ ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ آج بھی امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، ابو حنیفہ دینوری اور ہے اور امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور ہے، وہ اس کے اقوال کو ابو حنیفہ کے نام پہ پیش کر دیتے ہیں، کبھی غور بھی نہیں کیا ابھی کس ابو حنیفہ کی بات کر رہے ہو، دینوری کی بات کر رہے ہو یا نعمان بن ثابت کی بات کر رہے ہو؟
اچھا کتنے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں جی امام ترمذی نے فرمایا ہے، اور یہ نہیں فرق کرتے خدا کے بندے یہ ترمذی حکیم ہے، یہ ترمذی الکبیر ہے، یا یہ محمد ابن عیسیٰ ابن سورت ترمذی ہے، کون سا ترمذی ہے؟ کیا کریں، علم ہوتا نہیں۔ اور جی ترمذی شریف میں ہے، ترمذی امام ترمذی نے فرمایا ہے۔ اللہ کے بندے کون امام ترمذی؟ ترمذی تو 3 گزرے ہیں۔ ایک ترمذی جو ہے یاد رکھو ترمذی الکبیر، وہ تو امام ترمذی کا بھی استاد ہے، اور ایک امام ترمذی ہے محمد ابن عیسیٰ ابن سورت ترمذی جو صاحب جامع سنن ترمذی ہے، اور ایک ترمذی حکیم ہے جس نے نوادر الاصول کتاب لکھی ہے، وہ تو سارے جہان کی ضعیف روایات اور موضوعات کو بھی رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ جواب دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے اصول سے ہٹ جائیں۔ 30 سال کی جو حضور نے بات کی ہے بالکل حق ہے، اس لیے کہ جو رنگ نبوت تھا، یعنی خلافت علی منہاج نبوت تھی، وہ جو دور دور ہوتا گیا صاف بات ہے وہ رنگ میں اثر تو کمی آئے گی، فطری بات ہے، یہ تو ایک اصول ہے۔ لیکن جب بھی پھر اسی اسلامی اصولوں کو اپنایا گیا تو عمر ابن عبدالعزیز نے پھر اس کا نمونہ بحال کر کے بتلا دیا کہ اسلام تو قیامت تک حق ہے لیکن عمل کرو۔ اسی لیے عمر ابن عبدالعزیز کو ثانی عمر کہا گیا، کیونکہ اس نے بالکل بعین ہی وہی نظام نافذ کیا جو خلفائے راشدین کا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو جواب دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا ایک طرف جواب دو، اچھا دوسری دفعہ جب آپ نے جنت اور جہنم کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی جنت حق ہے جہنم حق ہے، لیکن ابھی اللہ نے بنائی نہیں ہے، بنائیں گے آخرت میں، تو آپ نے تو قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے جنت تیار ہے جہنم تیار ہے، اور حدیث ہمیں بتاتی ہے حضور پاک نے جنت میں داخل ہو کے اندر سے بھی دیکھا ہے۔ تو صرف ان کو جواب دینا ہے ہم نے، کوئی چیز تم نہ دیکھ سکو یہ دلیل ہے کہ وہ چیز دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ تم نے تو پھول کی خوشبو ہمیشہ سونگھی ہے لیکن کبھی خوشبو کو دیکھا ہے؟ تو چونکہ تمہیں خوشبو نظر نہیں آتی انکار کر دو کہ یہ خوشبو ہی نہیں ہے۔ تمہیں اپنی روح نظر نہیں آتی، حالانکہ ہمارے ہر حصے میں روح ہے، روح نہ ہو تو بس بندہ ختم ہو گیا۔ تو یہ تمہیں تو آج تک روح ہی نظر نہیں آئی، تو پھر روح کا بھی انکار کر دو جی چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی لہذا روح بھی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آج تک اللہ کے کتنے آسمانوں پہ ستارے ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی ابھی تک نیچے نہیں آئی، حالانکہ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی ہے، تو ابھی تک تو تمہیں ستاروں کا علم بھی حاصل نہیں ہو سکا، ابھی تک تو تم ٹکریں مار رہے ہو، تمہیں بروج کا پتہ بھی نہیں لگ سکا، ابھی تک تو تمہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ سکی ہے کہ سیارات کتنے ہیں، ابھی تم اتنے سالوں کے بعد کہہ دیتے کہ اب ایک نیا سیارہ دریافت ہوا ہے، تو اگر تم اتنے سالوں کے بعد ایک سیارہ دریافت کر رہے ہو تو تمہیں جنت نظر نہ آئے تو اس کا معنی ہے کہ جنت نہیں ہے، تمہیں جہنم نظر نہ آئے تو اس کا معنی ہے کہ جہنم نہیں ہے۔ تو بات سمجھیں کہ جنت حق ہے جہنم حق ہے، جنت اعدت للمتقین اللہ نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے تیار کر دی ہے، اور جہنم اعدت للکافرین کافروں کے لیے تیار کر دی ہے، اور جہنم جو ہے وقودها الناس والحجارہ، وہ تو انسانوں اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، اور پھر جنت میں تمام نعمتیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں،
اور حضور پاک کو اللہ نے اپنی آنکھوں سے بھی دکھلا دیا ہے کہ آپ نے جنت میں حضرت عمر کا محل دیکھا، آپ نے جنت میں حضرت بلال کو چلتے ہوئے دیکھا، آپ نے جنت کی بڑی بڑی عظیم نعمتیں دیکھی ہیں۔ تو یاد رکھو حق ہے، نظر نہ آنا جو ہے عدم رؤیت الشیء، اس کے عدم کی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی تو لہذا وہ ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ اب یہ ہے کہ صیغہ ماضی کا کیوں استعمال ہوا کہ بھی جب جنت میں آگے ہم جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنمی پکاریں گے جنت والوں سے کہ مہربانی کرو کوئی پانی ہم پہ پھینکو، کوئی بچا کھچا اپنا اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ دے دو، اور جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ نے جنت کی نعمتوں کو جہنمیوں پہ حرام کر دیا ہے، ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ ماضی کا صیغہ اس لیے ہے لتحقق الوقوع ہے، چونکہ خبر دینے والے اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں ہوتا، اس لیے صیغہ آ جاتا ہے ماضی کا، ورنہ یہ معاملہ تو آگے چل کے ہوگا، لیکن اللہ نے جو کہہ دیا تو گویا ہو گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے بندوں کے آگے ایک ایسا منظر رکھیں کہ مومن کے سامنے گویا جنت سامنے آ گئی ہے۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، او یار چھوڑو کھجوریں پھینک دی، او یار مجھے تو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں احد سے۔ تو ایک ایسا منظر اللہ نے بیان فرمایا ہے جو حق ہے۔ اب آپ تین باتیں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم، زہریلی ہوا، فی سموم وحمیم، اور گرم پانی، اور اس کے بعد وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سایہ لیکن دھوئیں کا سایہ، دھوئیں کے بادل اٹھتے ہیں نا، معلوم ہے کہ سایہ ہے، وہ تو دھوئیں کا سایہ ہے۔ لا بارد ولا کریم، نہ خوش منظر نہ ٹھنڈا، کہ اس میں وہ تو دھواں ہے۔ اب آگے اللہ نے تین آیات میں تین اہم مسئلے بیان فرما دیے۔ سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ توحید۔ دوسرے نمبر پہ مسئلہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت۔ اور تیسرے نمبر پہ مسئلہ کیا ہے؟ قیامت۔ اللہ نے یہاں تینوں کا ذکر کر، انہم کانوا قبل ذالک مترفین۔ اللہ نے فرمایا یہ شمال والے جو ہیں، یہ جہنمی جو ہیں، یہ دنیا میں بڑے نعمتوں میں اکڑتے تھے، ان کا تکبر تھا، استکبار تھا، اس لیے انہوں نے کبھی میرے نبی کی بات ہی نہیں سنی، اور حضور سے بھی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھے، آپ ان کو بھگائیں پہلے، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو وہ اکڑتے تھے، اللہ کی نعمتوں کی شکر کرنے کے بجائے سمجھتے تھے کہ ہم تو جناب وڈیرے ہیں، ہم تو خان ہیں، ہم تو سردار ہیں، ہم تو ان کے انداتا ہیں، ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھے۔ تو اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہ سنی۔ جب اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی، انہوں نے کہا نہیں نہیں نعوذ باللہ، یہ تو کوئی مجنون ہے، کوئی دیوانہ ہے، یہ دیوانوں والی باتیں کرتے ہیں، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، سزا ہوگی، جزا ہوگی، نام اعمال ہوں گے، یہ کیا، یہ تو دیوانوں کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے اس میں آ گیا انکار رسالت کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ اس میں آ گیا توحید کہ وہ شرک پہ مصر تھے، جمے ہوئے تھے شرک پہ۔ حنث عظیم سے کیا مراد ہے؟ شرک ہے، یعنی وہ مشرک تھے اور شرک پر ایسا اصرار تھا
کہ توحید کے دلائل کے باوجود بھی انہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا. تو یہ دوسرا مسئلہ آ گیا. اب دیکھیں تیسرے مسئلے کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرما دیا وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہتی تھی اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. اور یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں باقی رہ جائیں گی وہ بھی بوسیدہ، اِنَّا کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ عجیب بات ہے، ہم مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، مٹی مٹی میں مل گئی، اب کیا کیسے اٹھیں گے؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. اور وہ ہمارے باپ دادا جن کو مرے مرے ہزار سال گزر گئے وہ بھی دوبارہ اٹھیں گے. یہ عجیب بات ہے کہ بھئی جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ اور پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جناب یہ فلاں آدمی کی مٹی ہے اور یہ فلاں آدمی کی ہڈی ہے اور یہ فلاں آدمی کی ہڈی ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو اب دیکھو تینوں مسئلے آ گئے، انکار رسالت بھی، شرک بھی اور انکار قیامت بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ان کے اندر یہ تینوں بیماریاں تھیں. کیوں؟ اگر توحید پہ ایمان ہوتا تو پھر اس کے رسولوں پر بھی ایمان ہوتا، اور اگر رسولوں پر ایمان ہوتا تو اللہ پر بھی ایمان ہوتا، اور اگر رسولوں پر ایمان ہوتا تو قیامت پر بھی ایمان ہوتا. لیکن ان کا تو ایمان تھا نہیں نا، تینوں پہ بھی ایمان نہیں تھا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو جواب دے، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب دو عالم، آپ ان کو جواب دے دیں، فرما دیں کہ قل، کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، تم سے پہلے بھی اور بدبختوں تمہارے بعد بھی جو ہیں، لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. سب کو اللہ اکٹھا کریں گے ایک وقت پہ جو اللہ کے علم میں ہے، اور وقت اللہ جانتے ہیں، لیکن تم سب نے اکٹھا ہونا ہے اور پیش ہونا ہے. جیسے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. اللہ نے فرمایا تم سب نے اٹھنا ہے، باقی تم یہ کہتے ہو کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اس کا بھی اللہ نے جواب دیا ہے. سورۃ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں ایک کافر نے حضور کے سامنے ایک ہڈی کو ایسے مسل دیا، جب وہ ریت بن گئی پھونک سے اڑا دیا. کہنے لگا حضور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ اٹھائیں گے؟ انہوں نے نعم اٹھائیں گے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. اللہ فرماتے ہیں اب دیکھو جھگڑالو بن گیا ہے، اب مثالیں دیتا ہے کہ جناب یہ ہڈی ہے، یہ چورا ہو گئی، تو اس کو بھول گیا کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا تھا. قال من يحيي العظام وهي رميم. اب یہ کہتا ہے کہ اس ہڈی جب ریزہ ریزہ ہو گئی، وہ سیدھا ہو گئی، اس کو کون زندہ کرے گا؟ قل يحييها الذي خلقها اول مرة وهو بكل خلق علیم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو جواب دو، وہی پیدا کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا ہے. وہ بدبختو اب تو چلو تمہاری کوئی ہڈی بھی ہے، پہلے تو تمہاری کوئی ہڈی ہی نہیں تھی نا. تو جو تمہیں عدم سے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے، اور وہ ہر چیز جانتا ہے. تم نہیں جانتے ہو لیکن اس کو ذرے ذرے کا علم ہے. اور پھر وہاں حکم کیا حکم ہوگا؟ سور پھونکو، بس پھونک دیا، ختم ہو گئی بات.
اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا میرے محبوب آپ ان کو بتا دو کہ آپ نے اکٹھا ہونا ہے، لیکن ایک ایسے وقت پہ جو اللہ کے علم میں ہے، اور پھر صرف اکٹھا نہیں ہونا ہے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اس کے بعد اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، صرف تم اٹھو گے نہیں، لا آکلون من شجر من زقوم، تمہیں تھوہر کے درخت کھلائے جائیں گے، اور پھر تم اتنا گندا کڑوا کیسا کھائیں؟ اللہ فرمائے کھائیں گے مالیون من البطون، ان کو پیٹ بھر بھر کے کھانا پڑے گا، ایسے فرنا فرشتے مار مار کے کچومر نکال دیں گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس کے بعد پھر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور پانی کیسا؟ سکوبا ان حمیما فقطع امعاءہم، کہ ان کی آنتوں کے پردے پردے کر کے نکال دے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا ھذا نزلہم یوم الدین، قیامت والے دن یہ ہے تمہاری مہمانی، آؤ مزے دیکھو، آؤ دیکھو جس جہنم کا تم انکار کرتے تھے، ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی بغیر حساب یا ارحم الراحمین۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ رواج مسیار میں اور متے کے اندر کیا فرق ہے؟ پہلے تو بھائی جنہوں نے رواج مسیار کو جائز کہا ہے یہ بات ان سے پوچھیں، یہ تو نہیں نا کہ ہر بات کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا آسمان و زمین کا فرق ہے، رواج مسیار میں تو نکاح ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، آدمی کا پھر وہ اولاد جو ہے اس کی وارث بنتی ہے، متے میں تو نہ نکاح ہے، نہ خطبہ ہے، نہ میراث ہے، نہ وراثت ہے، وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ عقل کرو، یہ تو تم خود کہہ رہے ہو نا کہ رواج ہے، زواج ہے اگر تو پھر یہ تو نکاح ہے نا، متے میں تو کوئی نکاح شکاح ہے نہیں نا، نہ نکاح، نہ گواہ، نہ شہود، انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ بھی ایک رات کے کیا پیسے لو، بس اس کے بعد جناب حمل ہو جائے کوئی وارث بھی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ پوری انٹرنیٹ پر کافر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک نے بی بی عائشہ سے، ان کی عمر 9 سال تھی، کیسے شادی فرمائی؟ کم از کم ان کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے جن کے ہاں 9 سے لے کر 12 سال تک کی ہر سال 1 لاکھ کنواری مائیں بن جاتی ہیں، ان کو یہ اعتراض کرنے کا حق ہے؟ اور جن کے اپنے گھر میں 9 سال کی مائیں بنی بیٹھی ہیں کنواری، 10 سال کی مائیں بنی، ان کو یہ اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ اور پھر یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے بی بی عائشہ کا نکاح اللہ نے کرایا ہے، اور جبریل علیہ السلام کو بھیج کے بی بی عائشہ کا آپ کو صورت بھی دکھلائی ہے، تو جو اللہ آپ کا نکاح کرا سکتے ہیں وہ بی بی کو طاقت بھی عطا فرما سکتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ اور ویسے بھی بہرحال یہ روایات میں بعض علماء کہتے ہیں 12 سال ہے، بعض کہتے ہیں 9 سال ہے، بہرحال اگر 9 سال بھی ہو تو 9 سال کی لڑکی بھی بالغ ہو سکتی ہے، عرب کا علاقہ گرم علاقہ ہے، آج کل تو خیر ماشاءاللہ ہر جگہ کی لڑکیاں لڑکے 9 سال کے بالغ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک اس میں ایک اخبار میں تھا کہ ایک ماں کی بچی ہے، پرائمری میں پڑھتی ہے، تو اس نے کہا کہ آج میرے پاس چھٹی ہے، کام نہیں ہے، تو آج میری لڑکی جب واپس آئے گی نا تو اس کو میں جنسی یعنی سیکس کے مسائل پر کہ میاں بیوی کے کیا تعلقات ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ سمجھاؤں گی تاکہ میری بیٹی بڑی ہو کے پریشان نہ ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب بیٹی آئی میں اس کو سمجھانے بیٹھی، وہ تو میری ماں نکلی، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مسائل جانتی تھی۔ ان کو تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے،
میرا بھائی بات یہ ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ ایک نہیں ہوتے، ان میں کئی فرقے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی تفصیل دیکھنی ہو تو سب سے جامع کتاب ہے منہاج السنہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس کو دیکھنا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے مجموعی طور پر لفظ شیعہ آ جائے تو یہ نہیں کہ وہ کافر، وہ جو منکر قرآن ہو کہ بھئی یہ قرآن 30 پارے کا ناقص ہے، اصل 40 سپارہ ہے، وہ کافر ہے۔ جو بی بی عائشہ صدیقہ کی شان میں بکواس کرے وہ کافر ہے کہ اس کی برات اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ جو سیدنا ابو بکر کی صحابیت اور صحبت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر ایسے تو ہزاروں شیعہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے بہرحال یہ ہے جی کہ یہ شیعہ کے کفر کا فتویٰ جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے نا، مولویوں پہ آپ کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے فرما دیا ہے نا کہ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، یا تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، نہیں لاتے ہو تو کافر ہو۔ تو کافروں نے کہا تھا الا انہم الصفہاء، تو صحابہ کی مخالفت کرنے والے کون تھے؟ کافر۔ ان کا جواب کس نے دیا؟ اللہ نے، الا انہم هم الصفہاء ولکن لا يعلمون۔ ایک موٹی سی بات یاد رکھو، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ تو جو ناراض ہے وہ منکر قرآن ہے یا قرآن کو مانتا ہے؟ اللہ راضی ہو گیا، تم کیوں ناراض ہو بھائی؟ باقی یہ ہے کہ یہ ہر دور میں، ہر ملک میں، ہند میں اور باقی ملکوں میں اپنے اپنے وقت میں فتوے دیے گئے۔ کہتے کچھ سوالات ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کیا کریں بھائی، آخر برداشت تو کرنا ہے نا۔ بہرحال بوٹ کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر آدمی نے وضو کر کے موزے یا بوٹ پہنے ہیں اور بند بوٹ ہیں جیسے ان کے لانگ بوٹ ہوتے ہیں، اور اس وقت نیت کر لی تھی کہ میں مسح کروں گا بعد میں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ نماز جنازہ غائبانہ حنفی مسلک میں تو ہے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حضور پاک نے بادشاہ نجاشی کا پڑھا تھا وہ حضور کا معجزہ تھا، اللہ نے خبر دی تھی اور گویا کہ وہ نجاشی آپ کے سامنے تھا، لیکن اس کے بعد اگر غائبانہ جنازہ ہوتا تو حضور کسی اور صحابی کا بھی تو پڑھتے نا۔ کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، کسی اور کا جنازہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اور پھر ایک مسجد کی بی بی جو جھاڑو دیتی تھی فوت ہو گئی، حضور نے فرمایا تم لوگوں نے اللہ آدم تمونی، مجھے کیوں نہیں خبر کی تم لوگوں نے؟ انہوں نے کہا حضور رات کا وقت تھا، ہم نے کہا آپ کو تکلیف نہ دیں۔ ہم نے فرمایا دلونی، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ پھر حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، تو وہیں کھڑے کھڑے غائبانہ پڑھ لیتے۔ لیکن بہرحال امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ جائز ہے، اس لیے ہم اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ باقی آپ نے پڑھنا ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ قرآن میں اس سے بڑی شان کوئی ہے شہید کی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ بھی نہ کہو، یہ تو زندہ ہے، اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ امام صاحب نے مغرب کی 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، مقتدی نے یاد دلایا اللہ اکبر، کھڑے ہو کے رکعت پوری کر دی، ٹھیک ہے۔ شیعہ کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا تو یہودی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، کھانے کا کیا ہے، کھانا تو سب کے ساتھ کھا سکتے ہیں،
کھانا کوئی منع نہیں ہوتا ہے. اور آج کل ماشاءاللہ ہم جو کھا رہے ہیں پہلے یہ تو پتہ کرو وہ ہے کہاں کا بنا ہوا. کبھی اس پر بھی آپ نے تحقیق کی ہے یا صرف جذبہ ہے اعتراض کرنے کا؟ آپ جناب یہ جو میکڈونلڈ کھاتے ہیں اور کنگ برگر کھاتے ہیں، آپ یہ پیزا کھاتے ہیں ماشاءاللہ، آپ پیپسی اور کالا کولا اور کیلا کولا پتہ نہیں کیا کولا، یہ سارے یہودیوں کے بنے ہوئے ہیں. ان کا فارمولہ بھی وہاں سے آتا ہے، پاؤڈر بھی وہاں سے آتا ہے، تم تو صرف پانی ڈالتے ہو. تو اس کے بارے میں کبھی خیال نہیں آیا. صرف یہ آ جاتا ہے کیوں مسلمانوں کو لڑائیں، کیسے لڑائیں گے؟ تو شیعہ سننے کے نام پر نا. باقی نہ شیعہ کے گھر میں دین بچا ہے نہ ہمارے گھر میں دین بچا ہے. وہ بھی اہل بیت کے نام پہ ڈرامے کر رہے ہیں اور ہم بھی حضور پاک کے نام پہ اللہ معاف فرمائے روز نئے نئے باتیں بنا رہے ہیں. دعا کرو اللہ سب کو صراط مستقیم نصیب کرے، ہدایت نصیب کرے. اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، کسی کو گرانا بڑا آسان ہے، تعمیر کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے اور اللہ عالم اسلام سے عذاب رفع فرما دے. دعا کریں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ اب دشمنوں نے اس کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، میرا مولا تو بچانے والا ہے، اپنی رحمت سے بچا لے، ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے. لا تعذبنا بذنوبنا لا تهلكنا بذنوبنا لا تمنعنا بذنوبنا فضلك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا وارض المسلمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.